الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا واخذهم الربا وقد نہوا عنہ واخذهم الربا وقد نہوا عنہ واکلهم اموال الناس بالباطل، او صدق اللہ العظیم۔ لوگو، ظلم سے بچو، اپنے معاملات درست کرو۔ تمہاری عبادتیں، تمہاری نمازیں کبھی کام نہیں آئیں گی اگر تمہارا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ تمہارے ظلم کی بنا پر اور معاملات کی خرابی کی بنا پر اللہ کی بہت سی نعمتیں تم سے اٹھا لی جائیں گی، اور اللہ کا خصوصی کرم جو تم پر پھیلا ہوا ہے اس سے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مقصد اور خلاصہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ بڑی اہم ترین آیت ہے، اور پڑھ کر کے انسان کی روح کانپ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اور سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو بہت پیار تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں میں ایسے ممتاز پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا تھا۔ دنیا میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، ورنہ تمام انبیاء، تمام پیغمبر یا تو وحی کے ذریعے سے بات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے یا فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے خود بات کرنے کے لیے ایک پہاڑ پہ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ نظر نہیں آتے تھے لیکن بات ہوتی تھی۔ نظر کی طاقت نہیں تھی، دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، ایک بار خواہش بھی کی تو اللہ کی تجلی کا ایک ادنا حصہ ظاہر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، فخر موسیٰ صعیقا۔ تو اتنا بڑا مقام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم میں پیدا کیے گئے، ایک ایسی قوم میں جو دبی کچلی قوم تھی، مصر کی سب سے نچلے طبقے کی قوم، جس کا کوئی ویلو نہیں تھا، جس میں کوئی تعلیم نہیں تھی، جس کا کام تھا مصر کے بڑے بڑے لوگوں کی غلامی کرنا، نوکری کرنا۔ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں پیدا کیے گئے جو فرعون کی پوری قوم کی غلام تھی اور بہت نیچے درجے کی مانی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا، سوتیلا پن کا معاملہ تھا۔ ایسی قوم میں اللہ نے ان کو پیدا کیا جن کا کوئی مقام نہیں تھا، جن کا کوئی ویلو نہیں تھا، جن کے آبا، جن کے ابنا کو، جن کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ ایسی قوم، یعنی دبی کچلی مظلوم قوم،
میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو دبی کچلی جب تک ان کی قوم رہی، چونکہ حضرت موسیٰ اسی دبی کچلی مظلوم قوم کے نمائندہ تھے، تو اللہ کا رحم اور اللہ کا کرم اور اللہ کا پیار ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کو ظالموں سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ مظلوم جتنا ہوگا، مظلوم بن کر دنیا سے جانا یہ اچھے انسان کو، مومن کو منظور ہے، مگر ظالم بن کر جانا منظور نہیں۔ حضرت موسیٰ ایک ایسی قوم کے پیغمبر تھے جو مظلوم تھی، جس کا کوئی گارجین نہیں تھا، جس کا کوئی سرپرست نہیں تھا، جس کا کوئی قائد نہیں تھا، جس کا کوئی نیتا نہیں تھا، جس کا کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھا، جس کو اقتدار میں کوئی حصہ داری نہیں تھی۔ چنانچہ فرعون نے جو جو ظلم کیا ہے اس پر وہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آپ سب جانتے ہیں۔ ایسی قوم کے نمائندہ پیغمبر، اللہ نے بڑا کرم کیا ان کی مظلومیت کی بنیاد پر، اس قوم کے مظلوم ہونے کی بنیاد پر اللہ نے حضرت موسیٰ جیسا طاقتور پیغمبر انہیں پیدا فرمایا۔ بڑے جلالی اور بہت طاقتور پیغمبر اللہ نے بھیجا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ دونوں پیغمبر ایک ساتھ کام کرنے کے لیے آئے۔ ایک مظلوم قوم کا پیغمبر، ہر جگہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں کی حمایت میں انہوں نے کام کیا، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ ظالموں کے ظلم سے نجات نہیں ملے گی تو اپنے پورے قبیلے کو وہ لے کر کے وہاں سے نکل گئے مصر سے۔ تو یہ جو پوری تاریخ ہے وہاں پر قرآن میں تاریخ ہے، یہ مظلوموں کی تاریخ ہے۔ اور جب تک انسان مظلوم رہتا ہے، جب تک کوئی قبیلہ مظلوم رہتا ہے، اللہ کا پیار نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ جو مانگا ان لوگوں نے اللہ نے دیا۔ مظلوم جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ سب دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت، کہ یہاں سے آہ نکلی نہیں، بد دعا نکلی نہیں، اللہ کی طرف سے آسمان سے استقبال اس کی اجابت کرنے کے لیے آتی۔ تو یہ معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ یہ کشتی کے بغیر دریا کیسے پار کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، راستہ بن گیا۔ ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا تھا کہ لاٹھی مارنے سے راستہ بن جائے گا۔ ہر قبیلے کا الگ الگ راستہ بن گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کھانا پینا کہاں سے ملے گا؟ یہاں پہ تو میدان تی ہے جو صحرائے سینا ہے، ابھی اسی کو کہتے ہیں صحرائے سینا، وہی میدان تی تھا اس زمانے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ کھانا پینا سب فکر نہیں کرنا، ہم آسمان سے اتاریں گے، سارا انتظام غیب سے۔ یہ ہے مظلوموں کی پکار، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ جب اللہ سے مانگتا ہے مظلوم تو اللہ دیتا ہے، ایسی چیز مانگتا ہے جو نہیں ملنی چاہیے وہ بھی عطا فرماتا ہے، جس کو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دیں گے۔ لو اقسم من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اسرائیل مظلوم رہے، اللہ کا کرم ان کے ساتھ رہا، اللہ کا انعام ان کے ساتھ رہا، اللہ کا پیار ان کے ساتھ رہا۔ تو ظلم کرنے کی بنیاد پر جب انہوں نے اپنا نام مظلوموں کے کھانے سے نکال کر ظالموں کے کھانے میں انہوں نے اپنا نام داخل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری ایسی نعمتیں حرام کر دی جو نعمتیں کہ اللہ نے ان کے لیے حلال کر رکھی تھی پہلے، لیکن کہا کہ کہاں ایک دور تھا کہ ہم نے ان کو آسمان سے نعمتیں اتار کر دی،
کہاں ایک دور تھا کہ حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر اور نہ معلوم کتنے پیغمبر ہم نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنا راستہ ظلم کا اختیار کر لیا، ظالموں کے خانے میں چلے گئے، اللہ فرماتا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ان کے ظلم کی بنا پر ہم نے بہت ساری پاکیزہ چیزوں کو ہم نے ان کے لیے حرام قرار دیا۔ کیا کیا حرام قرار دیا؟ اسی تفسیر قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو کھر والے جانور ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں کہ ہم نے یہودیوں پر ہم نے کھر والے جانور جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، ایسے سب جانور حرام، پہلے حلال تھے۔ اسی طرح گائے میں وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ شُحُومَهُمَا، گائے کی اور بکری کی چربیاں حرام، یعنی بہت سی حلال چیزیں جو اللہ نے حلال کر رکھی تھی ان کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، اللہ پاک نے ان کے لیے حرام قرار دیا۔ تو جب انسان ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتے، حلال چیزیں بھی اس کے لیے حرام کر دی جاتی۔ اور کن وجوہات سے انسان محروم کیا جاتا ہے، اور کن وجوہات سے محروم کیا جاتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا وَبِصَدٍّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ کے راستے سے یہ لوگوں کو روکتے تھے، بہکاتے تھے، یہ انسانیت کو گمراہ کرتے تھے، ان میں افواہ کی، ان میں سازش کرنے کی صلاحیت تھی، یہ لوگوں میں گمراہی پھیلایا کرتے تھے۔ جو لوگ کہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں بہت ساری ایسی نعمتوں سے جو نعمتیں کہ حلال ہیں دوسروں کے لیے۔ اور کیا خرابی ان میں تھی؟ قرآن نے کہا وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ لوگ سود کا کاروبار کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں نے ربا کا کاروبار، سودی کاروبار شروع کر دیا، جبکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا کہ سودی کاروبار نہیں کرنا۔ اور کیا کرتے تھے وہ؟ کہا کہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے کھاتے تھے، بیوقوف بنا کر، ٹھگ کر، فریب دے کر کے لوگوں کے مال کو کھاتے تھے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے ان کی دولت اڑا لیتے تھے۔ ان خرابیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کیا ایسی نعمتوں سے جن نعمتوں کے وہ حقدار تھے۔ اور یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم جو آیت کریمہ اپنے قرآن کریم جس حکم کو، جس قصے کو، جس واقعہ کو نقل کرتا ہے وہ انسانیت کے لیے پیغام ابدی بن کر کے ہوتا ہے، قانون دائمی بن کر کے وہ اس کی حیثیت ہوتی ہے، اور آج کی انسانیت کے لیے اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے وہ قانون زندگی ہے کہ جو آدمی بھی ظلم کرے گا، جو آدمی بھی لوگوں کو گمراہ کرے گا، اللہ کے راستے سے روکے گا، جو آدمی بھی سود کا کاروبار کرے گا، اور جو آدمی بھی، جو قوم بھی، جو خاندان بھی، جو انسان بھی لوگوں کے مال کو ناحق طریقے پر کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ایسی نعمتوں کو حرام کر دیں گے جو ان کے لیے حلال کیا گیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی چیز کہیں ظلم کے کھانے میں تو نہیں جاتی، ہمارا کوئی عمل کہیں ناحق مال کھانے کے کھانے میں تو نہیں جاتی ہے، ہمارا کوئی عمل سودی کاروبار کے ذیل میں تو نہیں جاتا ہے۔ جو لوگ بھی اس طرح کا کام کریں گے اللہ فرماتے ہیں اسے ہم محروم کر دیں گے، اسے ہم بخشنے والے نہیں۔ اور جتنی ذلتیں اللہ نے یہودیوں کے لیے مقدر میں کی تھی، قرآن میں تذکرہ ہے کہ ذلیل کر دیا اللہ پاک۔ اللہ تعالیٰ مظلومیت کی بنا پر ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں جو نعمتیں کسی کو نہیں ملتی ہیں، اور جب وہی مظلوم قوم ظالم بن جاتی ہے تو ایسی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں جو نعمتیں کہ دوسروں کے لیے ہیں مگر ان کے لیے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو سود کا رواج بڑھ رہا ہے، سود چاہے لیجئے چاہے دیجئے، قرآن نے تو منع کیا لینے سے، سود پہ قرض لینے کا رواج بھی بڑھ رہا اپنے یہاں، سودی قرض لیتے ہیں لوگ،
چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے خواتین لیتی ہیں، پھر اس کو قسط وار ادا کرتی ہیں، اور پھر اس میں پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، بہت سارے خطرے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر جو آدمی اس دلدل میں پھنسے گا، جو جائز نعمتیں ہم نے اس کے لیے رکھی ہیں اسے بھی محروم کر دیں گے۔ یہ تو ایسی خطرناک تنظیم ہے جو گاؤں گاؤں میں لوگوں نے آفس کھول رکھا ہے، اور خواتین کو دیتے ہیں یہ لوگ سود، اور ہماری عورتیں بڑے شوق سے اس میں پھنستی ہیں اور پریشانیوں مبتلا ہوتی ہیں، چھوٹی پریشانی سے بچ کر کے بڑی پریشانی مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا وبال ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں۔ ایک تو سود کی لعنت اپنی جگہ ہے، سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے، اور پھر سود کے علاوہ اس میں عصمت و عفت کا سودا بھی ہے، اس میں عورتوں کا بلیک میل بھی ہے، اس میں استحصال بھی ہے، عزت و ناموس کا کھیل بھی ہے۔ یہ ساری پلاننگ ہے ان طاقتوں کی جو باطل طاقتیں ہیں، جن کو ہماری عورتوں کی عزت و ناموس پسند نہیں ہے، جن کو بہانا چاہیے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کا، ان کی طرف سے یہ پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کے تحت یہ سارا کاروبار چل رہا ہے۔ اس لیے اس آگ سے اپنے آپ کو بچائیں، اس وبال سے اپنے آپ کو بچائیں، یا جو ناحق طریقے سے لوگ کھاتے ہیں دوسروں کا مال، ٹھگ کر کے بیوقوف بنا کر کھاتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے کہ مال اور حرام رزق جب انسان میں جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ قطرہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی نماز بھی پڑھے گا، ایسی حالت میں کوئی اللہ سے مانگے گا بھی، اللہ سے دعائیں بھی کرے گا، تو کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان رو رو کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اپنی غریبی کا واسطہ دیتا ہے، اپنی بے بسی کا واسطہ دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی چیز پسند نہیں ہے، نہ اس کی نماز پسند ہے، نہ اس کی دعا پسند ہے، نہ مانگنا پسند ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ مَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَأْكَلَهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اور حرام کھانے سے تیار ہونے والا خون بدن میں پورے جسم کو ناپاک کر دیتا ہے، اور ناپاک جسم سے کی جانے والی عبادت اللہ کو قبول نہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے آپ کو بچنا چاہیے اور اپنے معاشرے کو بچانا چاہیے۔ یہ وہ آگ ہے، اگر آپ نہیں بچائیں گے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو یہ آگ پھیلے گی، اور کل اس آگ کی لپیٹ میں آپ بھی آئیں گے۔ تنہا صرف ان کا مکان نہیں ہے، آپ کا مکان بھی اسی کی زد میں آئے گا، اور آپ اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ نہیں بھی آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ دھواں تو ضرور آپ کو لگے گا، اور اس دھواں کی لعنت سے آپ بھی محرومیوں کے شکار ہوں گے، جن محرومیوں کا قرآن کریم میں دھمکی دی گئی ہے کہ ہم محروم کر دیں گے نعمتوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔